بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز احمد آفیشیل۔ ناظرین، دنیا میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے قربان کی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ڈاکٹر روتھ فاؤ ہے، ایک عظیم شخصیت جس نے اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنے خاندان کو اور اپنی دولت کو پاکستان میں غریبوں کی اور بیماروں کی مدد کے لیے قربان کیا ہے۔ عبدالستار ایدھی کے بعد دوسرے محسن انسانیت، محسن پاکستان، ڈاکٹر روتھ فاؤ، ایک جرمن خاتون جس نے اپنی عمر پاکستان پر قربان کر دی۔ اس کا پورا نام ہے روتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ۔ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں پیدا ہوئی اور 10 اگست 2017 کو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ خاتون جرمنی کے شہر لائپزگ کی رہنے والی تھی۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ڈاکٹر تھی۔ سن 1958 کی بات ہے۔ اس خاتون نے 30 سال کی عمر میں پاکستان میں کوڑ یعنی جذام کے مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی۔ اور کوڑ اچھوت مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑی کے جسم سے شدید بو بھی آتی ہے۔ کوڑی اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا تھا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا۔ پاکستان میں 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے۔ یہ مرض تیزی سے پھیل بھی رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑھیوں کے لیے شہروں سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھی۔ یہ رہائش گاہیں کوڑھی احاطے کہلاتی تھیں۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان احاطوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بیچارے مٹی اور کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے تقریباً تمام شہروں میں کوڑی کے احاطے تھے۔ پاکستان میں کوڑ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ کوڑ یا جذام کے شکار مریض کے پاس 2 آپشنز ہوتے تھے: یہ سسک سسک کر جان دے دے یا خودکشی کر لے۔ سامعین، یہ انتہائی جاذب نظر اور توانائی سے بھرپور عورت تھی اور یہ یورپ کے شاندار ترین ملک جرمنی کی شہری بھی تھی۔ زندگی کی خوبصورتیاں اس کے راستے میں بکھری ہوئی تھی، لیکن اس نے اس وقت ایک عجیب فیصلہ کیا۔ یہ جرمنی سے کراچی آئی اور اس نے پاکستان میں کوڑ کے مرض کے خلاف جہاد شروع کر دیا، اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گئی۔ اس نے پاکستان کے کوڑیوں کے لیے اپنا ملک، اپنی جوانی، اپنا خاندان اور اپنی زندگی قربان کر دی۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میگلوڈ روڈ پر چھوٹا سا سینٹر بنایا اور کوڑیوں کا علاج شروع کر دیا۔ کوڑ کے مریضوں اور ان کے لواحقین نے اس فرشتہ صفت خاتون کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس وقت تک کوڑ کو اللہ کا عذاب سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گناہوں اور جرائم کی سزا ہے، چنانچہ لوگ ان مریضوں کو گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے تھے۔
ان کے لیے پہلا چیلنج اس تصور کا خاتمہ تھا۔ انہیں بیماری ثابت کرنے میں بہت وقت لگ گیا اور اس کے بعد مریضوں کے علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ عظیم خاتون اپنے ہاتھوں سے ان کوڑوں کو دوا بھی کھلاتی تھی اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، جن کو ان کے سکے بھی چھوڑ گئے تھے۔ اس کا جذبہ نیک اور نیت صاف تھی، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی۔ یہ مریضوں کا علاج کرتی اور کوڑوں کا کوڑ ختم ہو جاتا۔ اس دوران ڈاکٹر آئی کے گل نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ ان دونوں نے کراچی میں 1963 میں میری لیپریسی سینٹر بنایا اور مریضوں کی خدمت شروع کر دی۔ ان دونوں نے پاکستانی ڈاکٹروں، سوشل ورکرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی نرسنگ کا آغاز بھی کر دیا۔ یوں یہ سینٹر 1965 تک اسپتال کی شکل اختیار کر گیا۔ انہوں نے جذام کے خلاف آگاہی کے لیے سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا۔ ڈاکٹر کے دوستوں نے چندہ دیا، لیکن اس کے باوجود 70 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ یہ واپس جرمنی گئی اور جھولی پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ جرمنی کے شہریوں نے 70 لاکھ روپے دے دیے اور یوں پاکستان میں جذام کے خلاف انقلاب آ گیا۔ وہ پاکستان میں جذام کے سینٹر بناتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان سینٹرز کی تعداد 156 تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے اس دوران 60,000 سے زائد مریضوں کو نئی زندگی دی۔ یہ لوگ نہ صرف کوڑ کے مریضوں سے صحت یاب ہو گئے، بلکہ یہ لوگ عام انسانوں کی طرح زندگی بھی گزارنے لگے۔ ان کی کوشش سے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے جذام ختم ہو گیا اور عالمی ادارہ صحت نے 1996 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرولڈ ملک قرار دے دیا۔ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک تھا جس میں جذام کنٹرول ہوا تھا۔ یہ لوگ اب قبائلی علاقے اور ہزارہ میں جذام کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کا خیال ہے اگلے چند برسوں میں پاکستان سے جذام کے جراثیم تک ختم ہو جائیں گے۔ حکومت نے 1988 میں ان کو پاکستان کی شہریت دے دی۔ اسے ہلال پاکستان، ستارہ قائد اعظم، ہلال امتیاز اور جناح ایوارڈ سے بھی دیا گیا اور نشان قائد اعظم سے بھی نوازا گیا۔ آغا خان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا۔ جرمنی کی حکومت نے بھی اسے آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ یہ تمام اعزازات، یہ تمام ایوارڈ بہت شاندار ہے، لیکن یہ فرشتہ صفت خاتون اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتی ہے۔ جوانی میں اپنا وہ وطن چھوڑ دینا جہاں آباد ہونے کے لیے تیسری دنیا کے لاکھوں لوگ جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور ان کا نام ڈاکٹر رُتھ فاؤ ہے۔ ڈاکٹر رُتھ کا عین جوانی میں جرمنی سے اس پاکستان میں آ جانا اور اپنی زندگی اجنبی ملک کے ایسے مریضوں پر خرچ کر دینا جنہیں ان کے اپنے خونی رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، واقعی کمال ہے۔ ڈاکٹر رُتھ اس ملک کے ہر اس شہری کی محسن ہے جو کوڑھ کا مریض تھا یا جس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس موذی مرض میں مبتلا تھا یا جو اس موذی مرض کا شکار ہو سکتا تھا۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ خاتون اس کی ساتھی سسٹرز بیرنس اور ڈاکٹر آئی کے گل پاکستان نہ آتے اور اپنی زندگی اور وسائل اس ملک پر خرچ نہ کرتے تو شاید ہمارے ملک کی سڑکوں اور گلیوں میں اس وقت لاکھوں کوڑی پھر رہے ہوتے اور دنیا نے ہم پر اپنے دروازے بند کر دیے ہوتے۔ ہمارے ملک میں کوئی آتا اور نہ ہی ہم کسی دوسرے ملک جا سکتے۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، چنانچہ ہمیں ان کی ایوارڈ سے بڑھ کر تکریم کرنا ہوگی۔ یہ ہے ڈاکٹر رُتھ فاؤ۔ اب پاکستان میں جذام کے مریضوں کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دینے والی جرمن ڈاکٹر رُتھ فاؤ کی آخری آرامگاہ اب پاکستان کی پہلی اسمارٹ قبر بن گئی ہے۔ اسمارٹ اس لیے کہ یہ پہلی ایسی قبر ہے جس پر QR کوڈ کی سہولت موجود ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص
جو ڈاکٹر رتھ فاو کی زندگی اور ان کی خدمات یا دیگر معلومات جاننے کا خواہش مند ہو وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے قبر پر بنے QR کوڈ کو لمحوں میں اسکین کر کے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ QR کوڈ کا ایک منظر ہے۔ جب وفات پا گئی تو حکومت پاکستان نے انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ یہ آپ تصویروں کی جھلک میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ملک کی سطح پر اس کو عزت سے نوازا گیا۔ بچوں کی خدمت کرتے ہوئے علاج میں مصروف عمل محسن انسانیت ڈاکٹر کیتھرینا رتھ فاو۔ یہ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں عظیم شخصیت جس نے پاکستان کے مریضوں کے لیے اپنی دولت کو اپنی زندگی کو قربان کر دی۔ پاکستان کی مدر ٹیریسا ڈاکٹر رتھ کیتھرینا مارتھ فاو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئی صدیاں شباب کی۔ ہلال امتیاز awarded to Dr. Ruth Fao, known as Mother Teresa of Pakistan. ڈاکٹر رتھ فاو کہتی ہے if I were to be reincarnated, I would like to be in Pakistan again. دوستو میرے چینل کو اب لائک کرے اور سبسکرائب کرے اور شیئر کر لے تاکہ میرے معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔